السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیچر فیکٹس۔ دوستو، شروع سے ہی بنی آدم کی خواہش رہی ہے کہ وہ غیب کا علم جانے اور آنے والے وقت کی پیش گوئی کر سکے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کی ذات ہی غیب کا علم اور آنے والے وقت کے حالات کے بارے میں جانتی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سمپسن ایک دجالی کارٹون سیریز ہے جس میں آنے والے دور کی پریڈکٹیو پروگرامنگ کی جاتی ہے۔ ان کارٹون میں دکھائے جانے والے تمام واقعات پہلے سے پلان کیے جا چکے ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو آپ کو حیرت میں ڈال دے گی، جس میں دکھایا جائے گا کہ یہود، عیسائیت اور اسلام کو ملا کر ایک نیا مذہب بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو سمپسن کی ان پیش گوئیوں کے بارے میں بتاتا چلوں جو اب تک سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ سمپسن فیملی ایک امریکن کارٹون سیریز ہے جسے پہلی دفعہ 17 دسمبر 1987 کو ٹی وی پر دکھایا گیا۔ یہ کارٹون 31 سیریز پر مشتمل ہے اور اب تک اس کی 900 کے قریب ایپیسوڈز آ چکی ہیں۔ ان کارٹونز کی مقبولیت اس وقت زیادہ ہو گئی جب لوگ موبائل فون سے متعارف ہوئے اور سوشل میڈیا عام ہو گیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح ان کارٹونز میں دکھائے گئے واقعات حقیقی زندگی میں رونما ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ 1995 میں سمپسن کی ایک ایپیسوڈ میں ویڈیو کال فیچرز دکھایا گیا تھا۔ دکھایا جاتا ہے کہ کارٹون کا ایک کریکٹر کسی سے ویڈیو کال پر بات کر رہا ہے، لیکن 1995 میں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سال 2010 میں سمپسن کی یہ پیش گوئی پوری ہو جائے گی۔ 2010 میں لوگوں کے ہاتھوں میں اسمارٹ فونز تھے اور وہ جب چاہیں جس کو چاہیں ویڈیو کال کر سکتے تھے۔ آگے چل کر اسی سال 1995 میں ایک اور ایپیسوڈ میں اسمارٹ واچ دکھائی گئی، اور یہ پریڈکشن 2014 میں تب پوری ہوئی جب 9 ستمبر 2014 کو ایپل نے اپنی پہلی اسمارٹ واچ لانچ کی۔ اگر سیاست کی بات کریں تو 2003 میں سمپسن کی ایک ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ ہیلری کلنٹن الیکشن لڑے گی، اور آگے چل کر دکھایا جاتا ہے کہ ہیلری کلنٹن ڈونلڈ ٹرمپ سے ہار جائے گی اور ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر بن جائے گا، اور 2016 میں پوری دنیا نے اسے سچ ثابت ہوتے ہوئے دیکھا۔ سال 2000 میں سمپسن کی ایک ایپیسوڈ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو سیڑھیوں سے نیچے اترتے دکھایا گیا، لیکن اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ جب 2015 میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی اسی طرح سیڑھیاں اتر رہا تھا تو پیچھے کھڑے شخص کے ہاتھ سے کارڈ گر جاتا ہے، اور سال 2000 میں سمپسن میں بھی ایسے ہی پیچھے کھڑے شخص کے ہاتھ سے کارڈ نیچے گر جاتا ہے۔ اسی طرح 2007 میں سمپسن کی ایک ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک کارٹون کریکٹر اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ فون پر زیادہ بات مت کرو، حکومت ہماری کال ریکارڈ کر رہی ہے۔ اس پر بچہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ ہم تو ایک عام سے شہری ہیں، گورنمنٹ ہماری کال کیوں ریکارڈ کرے گی؟ اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ NSA یعنی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی ہر عام اور خاص کال کو ٹریک کر کے اس پر نظر رکھتے ہیں۔ 2013 میں اس حقیقت سے پردہ تب اٹھتا ہے جب ایڈورڈ سنوڈن، جو کہ امریکی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی میں کام کرتا رہا ہے اور سابق CIA کا ملازم بھی رہ چکا ہے، نے انکشاف کیا کہ NSA امریکہ کی ہر کال کو ٹریک کرتی ہے اور تمام کال ریکارڈ ان کے پاس محفوظ ہیں۔ ایڈورڈ سنوڈن اس وقت رشیا میں پناہ لینے پر مجبور ہے، اور حال ہی میں ایک مشہور باسکٹ بال کے پلیئر جن کا نام کوبی برائنٹ تھا کی موت ایک ہیلی کاپٹر کریش میں ہوئی۔ کوبی باسکٹ بال کا ایک بہت اچھا پلیئر تھا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی موت کی پریڈکشن بھی سال 2000 میں سمپسن کی ایک ایپیسوڈ میں کر دی گئی تھی۔ کارٹونز میں ہو بہو ویسے ہی دکھایا جاتا ہے کہ کوبی برائنٹ ایک ہیلی کاپٹر میں سوار ہوتا ہے اور ہیلی کاپٹر ایک بلڈنگ کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے جس پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور جنوری 2020 میں پوری دنیا نے دیکھا کہ کوبی کی موت بھی ویسے ہی ہوئی جیسے کہ 20 سال پہلے کارٹونز میں دکھایا جا چکا تھا۔ اور حالیہ صورتحال پر 1993 میں سمپسن کی ایک ایپیسوڈ میں کرونا وائرس کی پیشگوئی کی جا چکی ہے۔ کارٹونز میں ایک فیکٹری کے ملازمین سے یہ وائرس پھیلتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ سمپسن کارٹون میں ایک ایپیسوڈ میں یہ تک دکھایا جا چکا ہے کہ سال 2020 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جان کو شدید خطرات لاحق ہوں گے۔ لیکن اب میں آپ کو ایک ایسی پیشگوئی کے بارے میں بتانے لگا ہوں جسے سن کر آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ سمپسن کارٹون کے 21ویں سیزن کی 17ویں ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ سمپسن فیملی چھٹیاں گزارنے یروشلم جاتے ہیں۔ ہومر، جو کہ سمپسن فیملی کا ایک کریکٹر ہے، کو وہاں کے مذہبی رسومات بالکل اچھے نہیں لگتے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ وہ لوگ صحرا میں گم ہو جاتے ہیں جہاں پیاس کی شدت سے ان کا برا حال ہو جاتا ہے۔ تبھی ہومر کے گروپ ممبر اس کے جسم پر بنے پیدائشی نشان کو دیکھ لیتے ہیں اور ہومر سے کہتے ہیں کہ تم تو ہمارے وہی مسیحا ہو جس کا انتظار ہمیں برسوں سے تھا۔ یاد رہے کہ ہومر یہاں مسیحا دجال کے روپ میں دکھایا گیا ہے، برسوں سے جس کا انتظار یہودی کر رہے ہیں۔ پھر ہومر مسجد اقصی میں لوگوں کو جمع کر کے بتاتا ہے کہ جس مسیحا کا انتظار تم لوگ برسوں سے کر رہے ہو وہ مسیحا میں ہی ہوں۔ اب تم سب اپنا مذہب چھوڑ کر ایک نیا مذہب اپناؤ
جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ ہومر اپنے نئے مذہب کا نام کرسمس جیوز رکھتا ہے، یعنی کرسچن، مسلم اور یہودیوں کا مشترکہ ایک نیا مذہب جسے لوگ قبول کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کارٹون کو دجالی قوتیں آپریٹ کر رہی ہیں اور وہ مستقبل کے بارے میں اپنے حساب سے پلاننگ کرتی ہیں، پھر اس پلان کو کچھ عرصے میں دنیا پر اپلائی کر دیا جاتا ہے اور دنیا سمجھتی ہے کہ اس کارٹون کی پیشگوئی سچ ثابت ہوئی، لیکن حقیقت میں یہ کوئی پیشگوئی نہیں بلکہ پری پلان منصوبہ ہوتا ہے تاکہ دنیا پر اپنا کنٹرول برقرار رکھا جا سکے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ فتنے انسان کو ایسے گھیر لیں گے جیسے رات کا اندھیرا زمین کو گھیر لیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، آپ وہاں سے فالو کر سکتے ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔